بھئی برہان کی طرف کیوں دیکھ رہی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ مناہل نے فوراً ہی اس کی چوری پکڑی۔ وہ ایکچولی بھائی کی پرمیشن کے بغیر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے مسکرا کر اپنی مجبوری بتائی اور ساتھ ہی گیند برہان کے کورٹ میں ڈال دی۔ ڈونٹ وری، میرے ساتھ جانے سے منع نہیں کریں گے، کیوں برہان؟ مناہل کے معنی خیز انداز پر وہ کھل کر مسکرائے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں اگر درِ شہوار جانا چاہتی ہے۔ جواب حسب توقع ہی آیا تھا۔ اب بتاؤ۔ مناہل نے مسکراتے ہوئے درِ شہوار کا کھلتے گلاب جیسا چہرہ دیکھا۔ چند ہی منٹوں میں اس کے چہرے کی زردی بالکل غائب ہو چکی تھی۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے باہر کے سارے موسم انسان کے اندر کے موسم کے تابع ہوتے ہیں۔ اس نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ بھلا مناہل کو کس طرح منع کر سکتی تھی جو ہادی کی بہن تھی، اور ہادی وہ بندہ تھا جسے پانے کے لیے وہ دنیا کا ہر حربہ آزمانے کو تیار تھی۔ شہرزاد نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا۔ سامنے وقار درانی بڑی بے چینی سے اس کے منتظر تھے۔ وقت بھی کتنا ظالم ہے، بڑے بڑے فاتح لوگوں کو انہی لوگوں کے قدموں میں گراتا ہے جن پر وہ کبھی ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ وہی بریگیڈیئر وقار درانی تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کو اس قصے میں سے اس قدر صفائی اور مہارت سے نکالا تھا کہ ایک دفعہ تو شہرزاد کا باقاعدہ دھاڑے مار مار کر رونے کو دل چاہا۔ یہ وہی کنزا کے فادر تھے جنہوں نے راتوں رات اپنی بیٹی کا نام FIR سے نکلوا کر سارے سسٹم کی آنکھوں میں دھول جھونک دی تھی، جو کچھ عرصہ پہلے تک شہرزاد اور ٹینا بیگم کو کسی بھی گنتی میں رکھنے کے روادار نہیں تھے، اور اس وقت وہ پورے آدھے گھنٹے سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شہرزاد دعا سلام کر کے عین ان کے سامنے والے سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ پورے ماحول پر ایک محسوس کی جانے والی تلخی کا راج تھا۔ چائے کی ٹرالی میں ساری چیزیں جوں کی توں رکھی ہوئی تھیں، لیکن کسی نے ان کو چکھا تک نہیں تھا۔ سامنے والے صوفے پر بریگیڈیئر وقار درانی ٹانگ پر ٹانگ رکھے بے چین انداز میں اپنا دایاں پاؤں مسلسل ہلا رہے تھے، جو ان کے ذہنی اضطراب کی غمازی کر رہا تھا۔ دوسری طرف ٹینا بیگم ان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسلسل ان کے اعصاب کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ جی وقار صاحب، کیسے آنا ہوا؟ شہرزاد نے انجان بننے کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ آپ تو ایسے انجان بن رہی ہیں جیسے جانتی ہی نہیں۔ وقار درانی بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ خیر، جانتی تو میں سبھی کچھ ہوں، یہ اور بات ہے کہ اگلے بندے پر ظاہر نہ کروں۔ اس کے طنزیہ انداز پر وقار درانی کی پیشانی پر تفکر کی لکیریں رینگنے لگیں۔ ارے نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے گھاگ طریقے سے اسے گھیرنے کی کوشش کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی بیٹی کا نام FIR سے نکلوانے کے بعد بچا لیں گے اسے؟ ٹینا بیگم کے ضبط کا پیمانہ چھلکا۔ جسٹس محمود نے اس کا نام لیا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے پہلو بدل کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کی۔ وقار صاحب، وہ بات کریں جس پر یقین آ جائے۔ شہرزاد نے بیچ میں لکما دیا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بیرسٹر شیری، وہ اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے۔ لیکن آپ اور آپ کی بیٹی تو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ گاڑی اس وقت رومیسا نہیں کنزا چلا رہی تھی۔ ٹینا بیگم نے ناراض لہجے میں انہیں یاد دلانے کی کوشش کی۔ دیکھیں مسز ہارون، آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں تو بہتر ہوگا، انہوں نے نپے تلے انداز میں کہا۔ دیکھیں وقار صاحب، نہ تو یہ معاملہ اتنا سیدھا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں، اور نہ ہم لوگ اتنے سادہ ہیں جتنا آپ خیال کر رہے ہیں۔ شہرزاد کے طنزیہ انداز پر خدشات کسی سمپولیے کی طرح ان کے اندر سرسرانے لگے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ انہوں نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ سیدھی اور صاف بات ہے کہ اگر جسٹس محمود کے بیٹے کے قتل کے جرم میں میری بہن کو سزا ہوگی تو میں ہر اس بندے کو کورٹ میں گھسیٹوں گی جس کا اس کیس سے معمولی سا بھی تعلق ہوگا۔ شہرزاد کے دو ٹوک انداز پر یک بارگی ان کا دل بیٹھ گیا۔ اور مجھے تو شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ رومیسا کو کڈنیپ کروانے میں بھی آپ کی بیٹی کا ہاتھ ہے۔ ٹینا بیگم کا اگلا وار خاصا کڑا تھا۔ یہ آپ الزام لگا رہی ہیں میری بیٹی پر، وہ تڑپ کر بولے۔ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ رومیسا کے نمبر پر آنے والی آخری کال اسی کی تھی۔
میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے۔ شہرزاد کا دو ٹوک انداز وقار دورانی کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا چکا تھا۔ معاملہ واقعی اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ بیٹھے تھے۔ ضروری تھوڑا ہے کنزا نے اسی وجہ سے ہی کال کی ہو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا دفاع کرنے کی کمزور سی کوشش کی۔ اس کے ٹیکسٹ میسیجز بھی موجود ہیں۔ شہرزاد نے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکی۔ دیکھیں بیرسٹر شیری، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ پرانی چیزیں بھول جائیں۔ رمیسا میرے لیے بھی بیٹیوں کی طرح ہے اور میں آج اسی معاملے کو سلجھانے کے لیے ہی یہاں موجود ہوں۔ وقار دورانی نے دنیا جہان کی نرمی اپنے لہجے میں سمو کر کہا۔ ان کے اس انداز پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ شہرزاد کے چہرے پر دوڑی، جو وقار دورانی کو مزید خفت میں مبتلا کر گئی۔ وہ بھی گھاگ انسان تھے اور جانتے تھے کہ اس وقت شہرزاد ان کی اندرونی کیفیت سے محفوظ ہو رہی ہے۔ معاملہ اسی صورت سلجھ سکتا ہے وقار صاحب، اگر آپ کنزا کو پاکستان بلوائیں اور وہ اصل حقیقت کا اعتراف کرے۔ شہرزاد کے بولنے سے پہلے ہی ٹینا بیگم تڑاق کر کے بولی، کنزا پاکستان نہیں آ سکتی۔ ان کی پیشانی پر ناگواری در آئی۔ تو ٹھیک ہے، پھر اس کا نام بھی کیس سے نہیں نکل سکتا۔ ٹینا بیگم جھلا کر بولی، مسز ہارون، جذباتیت سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ ان کے لہجے میں ناگواری در آئی۔ خود غرضی کا عظیم مظاہرہ کرنے سے بھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اگر آپ کی بیٹی پاکستان نہیں آ سکتی، اصل بات نہیں بتا سکتی، تو آپ ہم سے کیا امید لے کر آئے ہیں؟ ٹینا بیگم بگڑ اٹھیں اور چونکہ وہ بالکل ٹھیک بات کر رہی تھیں، اس لیے شہرزاد نے بھی ان کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ میں چاہتا ہوں آپ کی مکمل مدد کروں، لیکن میری بیٹی کا نام بیچ میں نہ آئے۔ انہوں نے پٹاری سے اصل بات نکالی۔ بہت خوب۔ شہرزاد ان کی بات پر یوں مسکرائی جیسے سمجھ گئی ہو کہ وہ انہیں بے وقوف بنانے آئے ہیں۔ وقار دورانی کی پیشانی عرق آلود ہوئی۔ وہ ان دونوں خواتین کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ ماں اگر بے حد جذباتی انداز میں بات کر رہی تھی، تو بیٹی کا ٹھہرا ہوا اسپاٹ لہجہ بھی انہیں پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ بہت شکریہ وقار صاحب آپ کا۔ شہرزاد ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ حیران رہ گئے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہوں، انہوں نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ مسئلہ آپ کی پسند ناپسند اور شرائط پر حل نہیں ہو سکتا۔ زندگی کے معاملات کچھ دو اور کچھ لوگ کے اصولوں پر ہی چلتے ہیں۔ اگر جسٹس محمود یہ کیس واپس لے لیں تو، انہوں نے اس پر دانہ ڈالنے کی کوشش کی، تو ظاہری سی بات ہے اس میں صرف ہمارا ہی نہیں آپ کا بھی فائدہ ہے۔ شہرزاد نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں فیملیز مختلف طریقوں سے جسٹس محمود کو پریشرائز کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے مزید کہا، آپ کو جسٹس محمود اتنے جذباتی اور امیچیور لگتے ہیں جو لوگوں کی باتوں میں آ کر ایک جیتی ہوئی بازی ہاتھ سے نکال دیں۔ شہرزاد نے ان کی تجویز کو ایک لمحے میں رد کیا۔ جب بات پوری فیملی کی ریپوٹیشن کی آ جائے تو انسان کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ وقار دورانی کی بات پر وہ ایک لمحے کو چونکی۔ اس پوائنٹ پر بندہ تبھی کھیل سکتا ہے جب وہ اندر کی بہت سی چیزیں جانتا ہو۔ میں جانتا ہوں، مجھ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے اس خاندان کی۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائے۔ تو ٹھیک ہے، آپ اس سلسلے میں تعاون کریں اور میں دیکھوں گی کہ کہاں کہاں پر آپ کی مدد کی جا سکتی ہے۔ چائے پئیں، مجھے کچھ ضروری کالز کرنی ہے۔ شہرزاد اپنی بات مکمل کر کے رکی نہیں اور ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس شخص کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔